بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم، مضمون اردو قواعد و انشاء، تفہیم عبارت 3-4، معلم ضیاء الرحمن۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو قواعد و انشاء سے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم عبارت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد مختلف سوالات جو اس عبارت میں سے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات ہمیں لکھنے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک تفہیم عبارت جو ہے وہ لکھی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیے، میں بھی اس کو پڑھتا ہوں اور آپ اس کو سمجھیے، اور اس کے بعد ہم اس کے جو جوابات ہیں وہ ہم اس عبارت میں سے تلاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے عبارت ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی عبارت نمبر 3 ہے، غالب نے القاب و اداب، مزاج پرسی و خیرت نگاری کا قدیم دستور جس سے سر منہ تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و اداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئی مختصر موضوع القاب سے لکھتے تھے، مثلا میاں، برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی، صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع، صاحب تم چاہتے کیا ہو، یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ تو بچوں یہ بھی ہم نے عبارت پڑھی ہے۔ اب اس عبارت کے حوالے سے مختلف سوالات جو کہ نیچے پوچھے گئے ہیں۔ اب پہلا سوال ہے، آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کیا ہیں؟ تو پہلا سوال اس بارے میں جو پوچھا گیا ہے کہ آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس عبارت کو پڑھیں تو اس کا جواب جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خط کے جو ضروری اجزاء ہیں اس میں مقام، روانگی، بما تاریخ، پھر القاب و اداب جو پرانا ایک دستور تھا خط لکھنے کا، القاب و اداب کو ضرور اس میں شامل رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نفس مضمون، پھر اختتام، پھر خط لکھنے والے کا نام اور پھر مکتوب علیہ کا پتہ۔ ٹھیک ہے، جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایڈریس جو خط لکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال، آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ یعنی کہ اگر ہم اس عبارت کا اگر ہم مفہوم دیکھیں پر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ غالب جو بھی خط لکھا کرتے تھے تو ان کی زبان انتہائی سادہ ہوتی تھی۔ وہ کسی یعنی کہ ضرب المثل کا، کہاوتوں کا یا فصاحت و بلاغت والی زبان کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تیسرا سوال آپ دیکھیں، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خوبی بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ تو حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کے حوالے سے جو خوبیاں بتائی ہیں یا خصوصیات بتائی ہیں وہ مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ خط لکھتے وقت تحریری انداز ایسا اپناتے ہیں گویا دو افراد روبرو بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی کہ غالب کا خط لکھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے انشاء پردازی کے بجائے جو ہے سلاست و روانی کو خطوط میں جگہ دی۔ نمبر 3، خط کے اندر مکالماتی انداز کو داخل کر کے خوبصورت انداز عطا کیا کہ مکالمہ خط کے اندر جو ہے انہوں نے مکالماتی انداز کو اپنایا۔ اور چوتھا اگر ہم پوائنٹ اس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے خطوط کے اندر روز مرہ اور محاوراتی انداز کو شامل کر کے خوبصورتی عطا کی۔ تو یہ حامد حسن قادری کے مطابق جو ہے غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات ہیں۔ اور سوال نمبر اگر آپ 4 دیکھیں، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا، اس کے مختلف اپنا جو ہے پوائنٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یا سمجھ لیں۔ یعنی کہ قدیم دستور کے مطابق القاب نہایت طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھاری بھرکم محاورات اور ضرب الامثال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ خاص طرز اسلوب اپنا کر ایک جو ہے ادبی دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یعنی کہ خط کو ذرا مشکل بنایا جاتا تھا۔ اور نمبر 5واں سوال دیکھیں، خط کیوں لکھا جاتا تھا؟ خط جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ خط کو ہم عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔
عبارت نمبر 4 ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برِ صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کا مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھائی کی عبارت نمبر 4 کی۔ اب اس کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر اس کا دیکھیے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ تو بیٹا یہ دونوں جو ہیں، ابھی ہم نے یہ پیراگراف پڑھا، تو یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں ذکر جب تک نہ کیا جائے تو ہماری تاریخ جو ہے، مسلمانوں کی تاریخ، وہ نامکمل رہتی ہے۔ تو دونوں رہنماؤں جو تھے، انہوں نے جنگ جو ہے ایک ہندوؤں کے خلاف جو تھے، وہ جو ٹیپو سلطان وہ ہندوؤں کے خلاف لڑے، جبکہ انگریزوں کے خلاف سراج الدولہ لڑے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دوسرا سوال دیکھیں، 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا؟ تو اسی پیراگراف کے اندر اس کا جواب دیکھیے، آپ خود بھی کوشش کیجئے اس کو ڈھونڈنے کی۔ تو اس کا جواب ہے 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا اس قدر نقصان ہوا جس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ یعنی کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، ان کی ذاتی عزت و نفس کو تباہ کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں۔ تیسرا سوال آپ دیکھیں، علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ علامہ اقبال کے مرحوم علامہ اقبال کے خواب سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایک ایسی ریاست ہو یا ایسی سلطنت قائم ہو جہاں مسلمان اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکیں، اور اس خواب کو جو عملی شکل جو دی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ بنا کر دی، جس کو آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ سرد جنگ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جو سفارتی محاذ پر لڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ کسی میدان میں آ کر توپ و تفنگ سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ یہ سفارتی سطح پر لڑی جاتی ہے، جس میں فتح حاصل کرنے کے لیے سفیروں کو بین الاقوامی اور قومی معلومات سے آگاہی از حد ضروری ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو تہذیب و ثقافت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے لوگ مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ہر خطے کے رہنے والے لوگوں کا رہن سہن، رسم و رواج، عقائد، تہذیب و ثقافت، ان سب کو جو ہے ہم تہذیب و ثقافت کے نام سے جانتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت سے کسی بھی ملک کے افراد کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔
پیارے بچوں، جس طرح ابھی ہم نے عبارت نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کیا ہے، امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ نے اپنا یہ کام جو ہے اپنی نوٹ بکس کے اندر اس کو نوٹ کر لینا ہے، اور اس کی آپ نے 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کی مشق اس کی آپ نے کرنی ہے، اس کے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس میں لکھ لینے ہیں عبارت نمبر 3 اور 4 کے۔